میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ اور جو ملک کے مختلف معاملات ہیں اس پر اپنی آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آج کل سیاست تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں دل کو دہلا دینے والے، آگے پیچھے ایسے واقعات ہوئے۔ مثلاً سندھ میں ایک بچی 10 سالہ بچی جو ہے وہ مردہ پائی گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ تشدد ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جنسی زیادتی کی گئی ہے، اور ایک بڑے وڈیرے کے گھر سے وہ اس کی وہ برآمد ہوئی، جو بھی اس کی لاش اس کے گھر والے لے کے گئے، میت لے کے گئے، اور اس کو پہلے تو ویسے ہی دفن کر دیا گیا بغیر کسی تفتیش کے۔ بعد میں جب شور مچا سوشل میڈیا پہ تو اس کی باقاعدہ تحقیق شروع ہوئی، اور یہ بہت ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے فاطمہ کا، تحصیل رانی پور ضلع خیرپور میں۔ اور دوسرا واقعہ جڑاں ضلع فیصل آباد میں ہوا، جہاں پر موب نے، سینکڑوں لوگوں نے، مختلف کرسچن آبادی، وہ علاقہ ایسا ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں ہمارے مسیحی بھائی رہتے ہیں، ان کے وہاں پہ کہا، الزام لگا کہ کوئی قرآن مجید کے اوراق جلے ہوئے ملے ہیں یا اس پہ کوئی ایسی توہین آمیز تحریر ہے، تو بجائے اس کے کہ اس ملزم کو تلاش کیا جاتا، پورے 19 کے 19 چرچ جو اس علاقے میں تھے وہ جلا دیے گئے، ان کے جو پادری تھے ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور درجنوں مکانات جلا دیے گئے، لوٹ لیے گئے۔ اب یہ جو واقعات ہیں، یہ جو ظلم ہے، اقلیتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، یہ ہمارے معاشرے کے جو غیر صحت مندانہ رجحانات ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج ہارون صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان معاملات کو، کیونکہ کی گفتگو میں یہ چیزیں دب جاتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں کہ یہ ہمارے معاشرے کی یہ جو اخلاقی حالت ہے وہ یہ کیوں ہے، اور کیا اسباب ہیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہارون صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بہت سے پہلو ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے بنیادی مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ڈیٹیلز میں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، یہ عیسائی آبادی جو ہے، ہمارے مسیح بھائی جو ہیں، یہ 200-300 سال پہلے تو یہاں کوئی مسیحی آبادی نہیں تھی، بلکہ میں سری لنکا گیا تو وہ ڈرائیور جو تھا امبیسی کا، پاکستان امبیسی کا جو ڈرائیور تھا جو انہوں نے ہمیں دیا، جی جی وہ مسیحی تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہاں تو آپ کے ہاں بہت کم مسیحی ہیں، تو آپ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا پاکستان سے لوگ آئے اچھا، تھے، یعنی مراد تو سب کانٹیننٹ تھی، یعنی اس علاقے کے لوگ تھے۔ اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہتا تھا کہ میں جہاں رہتا ہوں، بڑا ہی بھلا آدمی تھا، کہ میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے بڑی اچھی بھلی لگتی ہے، یعنی سعید فطرت آدمی تھا، تعصب سے پاک۔ تو وہ یہ انگریز جب آئے، اور در حقیقت انگریزی اقتدار 1857 میں شروع نہیں ہوا، اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، 1757 میں بنگال ان کے پاس چلا گیا تھا۔ تو 1757 میں، اس سے پہلے بھی ان کا انفلوئنس تھا تجارت کرنے کے لیے، وہ مشنریز ان کے ساتھ آئے۔ اور یہ جو سر سید احمد خان کا زمانہ ہے، اس زمانے کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، کسی نے ریپروڈیوس کی تھی کوئی 20-25 سال 30 سال پہلے، کہ یہ بڑے اب حالات سازگار ہیں اور بے شمار لوگ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ایک دم آپ کو یاد ہوگا 30-35 سال پہلے انڈیا میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اس کو بڑا جشن منایا گیا، تو جی پھر اس کا ریئیکشن ہوا کہ یہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ہے، عرب ملکوں سے جو پیسہ آ رہا ہے۔ وہ تو خاموشی سے کام کیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر قدیم نسلوں کے لوگ جو پہلے سے یہاں رہنے والے باشندے تھے، زیادہ تر تو دھکیل دیے گئے، یعنی ساؤتھ میں ساؤتھ میں جو دراوڑ جو تھے، پرانے جو دراوڑ۔ زیادہ، ہاں، کول، دراوڑ، قدیم نسل تو بنگالی ہیں، جی تو بلوچستان میں بھی کچھ لوگ ملتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے تو کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کا کلچر پیدا ہو گیا نا، امراء ہیں اور بھیا مڈل کلاس ہے، اور یہ گریز ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے غلام ان پہ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان میں غلام کافی تھے۔
ہاں؟ لیکن ہمارے صوفیہ تو تبلیغ کرتے رہے. نہیں، ہمارے صوفیہ تو کرتے رہے تبلیغ، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اس میں ایسا لگتا ہے کہ بہت پلاننگ نہیں تھی، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ٹارگٹ. ٹھیک ہے. ایک آئیڈیا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو اعلیٰ ذاتوں کے ہندو ہیں اس پہ بہت لوگ زور دیتے رہے، یعنی شاہ ولی اللہ سے لے کے تو ڈاکٹر اسرار تک. ڈاکٹر اسرار غالباً انہیں کے سے متاثر تھے اس معاملے میں. تو وہ یہ ہے کہ جی وہ ہو جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا. وہ ذات پات کا تصور بڑا گہرا رہا ہے. اچھا ایک تو نا انڈیا میں تو بہت ہی یعنی ایسا ہے کہ سسٹم اب بھی بہت مضبوط ہے. ہمیشہ سے ہے، جی. لیکن خود مسلمانوں میں بھی جو ہے نا، یعنی آپ سرایت کر گیا. ادروائز بھی، یعنی ایرانیوں میں ہے، عربوں میں ہے، اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ایسے لوگوں نے لکھی ہیں حیرت ہوتی ہے عربوں کی فضیلت کیا ہے. نسلی تعصب. وہ اللہ کے رسول نے کہا کسی گورے کو کالے کو، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. جی بے شک. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. آخری خطبہ ان ہاں کا. جب یعنی اس میں میسج یہ ہے کہ بھائی انکسار اصل دولت ہے، فضیلت کا دعویٰ کوئی چیز نہیں. فضیلت اس کو ہے جس سے تقوی جو ہے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں آپ ذرا غور فرمائیں کہ بالعموم کیا نام رکھا؟ عبداللہ، عبد اللہ کا الرحمن، بندہ. اللہ کا ایک بندہ، رحمان کا ایک بندہ. تو کچھ اور نام بھی رکھے، لیکن وہ تو ظاہر ہے ہر چیز میں حکمت تھی، اور آپ کا حکم ہے کہ یعنی فرمان ہے آپ کا اچھے نام رکھو. تو اچھے نام جو ہے اس کے آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے بیٹے کا نام امیر رکھتا ہے حالانکہ اسے غریب ہونا ہوتا ہے. یعنی دعویٰ نہیں ہونے چاہیے، فضیلت ہی. یہ جو نام اب فضیلت والے نام رکھے تھے، میں کہنا نہیں چاہتا کسی کو برا نہ لگے، وہ اس میں دعویٰ پایا جاتا ہے نا کہ یہ بہت، یعنی ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے. وہ بھائی غیر معمولی تو اس کو بنائے گا تو اللہ بنائے گا نا. یا صحبت سعید. صحبت ظاہر ہے، وہ تو اللہ اس کے اسباب تو ظاہر ہے مہیا ہوں گے نا، علم سے، صحبت سعید سے، اچھی اخلاقی تربیت سے. جب مادی ترجیحاتی سب کچھ، خیر یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اب دوسرا پہلو ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمارے محترم علماء کرام ہیں وہ ایمان اور حمیت پہ بڑا زور دیتے ہیں. ایمان اور حمیت بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اس کے تقاضے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. یعنی اس میں تو پیشنس ہے، اور سیرت سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں، پیشنس ہے. اور جب تک مسلمان اقتدار میں تھے، دنیا کے غالب قوم تھے، تو ان کا رویہ یہی تھا. اسپین میں ایک پوری تحریک تھی اشروں پر پھیلی ہوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے کم از کم 10-12 سال کا عرصہ تھا، اور اس کے پیچھے پادری تھے کچھ سارے تو نہیں. تو وہ ایک گروہ تھا پورا، اور وہ باقاعدہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے توہین کا ارتکاب کرتے تھے، اور گرفتار کر لیے جاتے تھے. یعنی ان کو موٹی جیسے خودکش بم آدمی بمبار ہوتا ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ بڑی اچھی حکمت اپنائی اپنے. ان کو گرفتار کر لیا، ان کو رکھا اچھی حالت میں، یعنی رکھا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ان کو ڈرایا گیا، خوف زدہ کیا گیا، کھانا اچھا نہیں دیا گیا. اور ان سے بات کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں جی، اور ہم تو ان کا بہت اکرام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کہنے کی بات تو نہیں ہے نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہایت محترم ہستی ہیں. اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے. نہیں ویسے بھی حضرت عیسیٰ کی. اچھا بھائی دوسری بات یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین. ہاں، تمہارے لیے اچھا تمہارا دین، میرے لیے وہ اللہ کے رسول کا جو طریقہ. پھر لا یہ اکراہ فی الدین. جو دیکھیں نا، وہ جو مشہور واقعہ ہے جو دہرایا جاتا ہے، وہ خط اب بھی بالکل اصل حالت میں موجود ہے رسول اللہ کا. مصر کے ایک اس میں ہے، چرچ میں رکھا ہوا، کہ انہوں نے کہا عیسائیوں کا وفد آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو آپ نے لکھ کر دیا، روز قیامت تک کے لیے میری امت اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کی حفاظت کرے. اب آ گیا جی اصول کیا ہے، دیکھنا ہوتا ہے بیسک رول کیا ہے. رول یہ ہے انصاف کیا جائے، بس سادہ ترین الفاظ میں، اور یہ جامع ہے، اپنی جگہ مکمل ہے. سوال یہ نہیں ہے کس نے کیا، کون کون ذمہ دار ہے. بھائی وہ تو تفتیش سے معلوم ہوگا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور تفتیش کی جائے. اور سانحہ اتنا بڑا ہے، درجن مکانات نہیں ہیں، 800 مکانات ہیں.
چرچز ہیں، 19 چرچز 19 چرچز ہیں۔ سرکاری اب جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے ہوں، کہ بھئی یہ مکانات بنائے ہوں، جائیں گے، اور کوئی اس میں مجھے رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ ہوں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں امجد صاحب، وہ ہیں لندن میں ہیں، کیمبرج انہوں نے بلایا تھا ہوں، لیکچر دینے کے لیے، تو ان سے میرا ارادہ تھا بات کرنے کا، پھر میں نے سوچا وہ 2-3 دن میں آ جائیں گے، بات کریں گے، مل کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جماعت اسلامی والے بھی کریں، دوسرے لوگ بھی کریں۔ فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شمار لوگ اس جو اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد میں انہیں انوائٹ کیا جی گیا اہل کہ آپ حدیثوں کی مسجد تھی وہاں، انہیں پناہ دی، انہیں اپنا وہاں رکھا، ان کے دل جوئی کی، انہیں کھانا اور کھلایا، کہا کہ آپ یہاں عبادت کریں۔ یہاں عبادت کریں، اور دیکھا جناب وہ وہ پادری یہ بتاتے ہوئے وہ رو پڑا۔ رسول اللہ اجازت دیتے تھے، جو ہاں، لوگ آتے تھے ہاں، اپنا وہاں، تو مسجد نبوی میں اگر اجازت ہو سکتی ہے تو اور کہاں ہو سکتے کہاں رکا آپ جا اسپین سکتا؟ کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ بھی مساجد میں اجازت تھی کہ مسیحی جی عبادت جی، کر وہ تو سکیں، دیکھیں نا، ٹالرنس تو لیکن وہ رسول ہارون، اللہ کا فرمان ہے، دین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے، ہاں، آپ نرمی برتیں گے، خیر خواہی کو مکہ والوں سے بھی زیادہ ظالم تھا، ہوں، ان سے بھی زیادہ ظلم کسی نے کیے تھے۔ جناب بلال کے ساتھ کیا کیا؟ گرم تپتی ریٹ پہ لٹا دیا جاتا اچھا، تھا۔ وہ اپنا جناب عمار کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں جی، اور مار ہی ڈالا بعض کو، سڑکوں پہ گھسیٹنا، لو سے بھری ہوئی گلیوں میں سڑکوں پہ گھسیٹنا، پتھریلی سڑکوں پہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ طائف والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جنہوں نے آپ پہ پتھر مارے تھے اور پتھر مارے اتنے کہ خون بہنے لگا، اور پتھر بھی کن سے؟ بازاری لونڈوں سے کہا اور بددعا نہیں ہمارا دی ان کو۔ بڑا فرشتہ آیا، حاضر ہوا جناب رسالت میں آپ کی خدمت میں کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ آپ نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی مگر یہ آنے کیوں، والی نسلیں اچھا ہارون مسلمان صاحب، ہوں گے۔ میں وقفے کے جناب بعد نہ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ رویہ کیوں پرتشدد ہاں اتنا کیا، لوگ اختیار کرتے ہیں؟ ہم بات چیت کر رہے تھے جڑاں والے میں جو افسوسناک واقعات ہوئے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ 2009 میں گوجرا میں ہوا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر جلا دیے گئے تھے۔ 2013 میں لاہور میں جوزف کالونی میں ہوا تھا۔ ہارون صاحب بار بار وقفے سے ہوتے دیکھیے ہیں، نا اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے، ایک تو نہیں شارٹ ٹرم تو یہ ہے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور سزا ہزاروں آدمیوں کو نہیں دینی ہوتی۔ جو لوگ بنیادی طور پر اکسانے کے ذمہ دار ہیں اس کا ٹھیک طرح سے انصاف سے تعین کر کے، یہ نہیں آپ اندھے ہو کر نہیں کرتے، اندھے ہو کے انصاف نہیں کیا جاتا۔ حکومتیں بلیک میل ہو جاتی اچھا ہیں۔ نا، اور تو سنو نا، دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ بھئی جو ٹالرنس سکھائی جانی چاہیے، جو علماء سکھا سکتے ہیں، جو میڈیا سکھا سکتے ہیں، برداشت، سب سے زیادہ علماء، وہ نکات مذہبی امور کی جو وزارت ہے وہ مرتب کرے، اور وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث میں سے مرتب کرے، اور سیرت میں سے مرتب کرے، اور مسلم ہسٹری میں سے رواداری، رواداری جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے، اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے، نرمی کے ساتھ ان کو بتایا جائے، اور وہ تو اصولی باتیں ہیں، کون جمعے کے جو خطبے ہیں ان میں جمعہ کا خطبہ، جس اہم ترین فورم جمعہ کا خطبہ ہے، وہاں لوگوں کو سکھایا جائے کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کی جائے، حسن حسن سلوک کریں ان کے ساتھ، ہم، اور یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ نفرت کریں کسی سے۔ جب اللہ کے رسول نے کسی سے نفرت نہیں کی اور اگر تو ایک آدمی کا قصور ہے سب کو سزا آپ سب دے کو، دیں۔ اچھا پھر اس میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ہاں، بھائی فرض کیجئے ایک آدمی نے دانستہ ایسا کیا، ہاں، اس آدمی کو پہلے تو تلاش کیا جائے، وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے بھائی؟ انٹیلیجنس بیورو کار آئے، ایسی تو بات اسپیشل نہیں ہے، برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، ہاں وہ اور بہت کیا سی جا سکتا ہے، ایجنسیاں ہیں، تعین اس میں آئی سے بھی اور مدد لی جا تھانے سکتی کی ہے۔ اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ہاں اپنی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، لوگ بتا بھی دیتے ہیں، ایسا کیا ہے، ہاں، وہ لوگ کیوں چاہیں۔ اچھا پھر یہ کہ مکانات ان کو بنا کے دے جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری تنظیمیں اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی، پاکستانی بے شمار اس کے لیے عطیات دینے کے لیے تیار ہوں گے، اوورسیز پاکستانیز تیار ہوں گے۔ لیکن نفسیاتی عدم تحفظ کا احساس تو پیدا ہو گیا۔ بہت نفسیاتی عدم تحفظ کے تو پرماننٹ کرنا چاہیے، ان کی گھر کی جو آبادیاں ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہیں، ان کی 4 دیواریاں کرنی چاہیے، سیکورٹی کا نظام بنانا چاہیے،
کیمرے لگانے چاہیے وہاں پہ. کیمرے کوئی مہنگی چیز تو نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ روک نہیں سکی, صبح سے شام تک گڑبڑ ہوتی رہی. پولیس کو اس قابل ہے ہی نہیں. پولیس کو اس قابل بنایا جائے فوری نا. طور پہ اور رینجرز پولیس کا بلاتے, زوال ایک دن میں نہیں ہوا ہے. یہ وائرلیس کرتے, رینجرز بلا لیتے وہاں کے جو انچارج تھے معاملات کے. اور پھر پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ اعلانات ہو رہے تھے اس وقت کوئکلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا ایڈمنسٹریشن کو. اور یہ بھی ہے اطلاعات کے وہاں ایک افسر تھا جو کہ اپنا مسیحی برادری سے تعلق تھا, اس سے بھی لوگ تھے. وہ تحقیق سے پتہ چلے گا کہ بھئی وہ کیا ہے, اس کے اسباب کا تعین کیا جائے. ایک ہے وہاں جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا, ایک یہ ہے کہ یہ جو نفرت کا رویہ پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا تدارک کیا جائے. ایک یہ ہے دیکھیے کہ بعض اوقات قانون سخت, جب مجرم کو سزا کا خوف نہ ہو, جو نہیں رہا بالکل 5% سے کم ہے سزا, ڈیٹرنس نہیں ہے. جی وہ ہارلم میں تھا نا پرابلم, 40-50 سال رہا نیو یارک میں, نیو یارک میں ہارلم کے علاقے میں. جی وہ میں نے اس کی داستانیں پڑھی ہیں بہت. جولیانی نے اسے ٹھیک کیا تھا. جیسے وہ آیا زیرو ٹالرنس. اب زیرو ٹالرنس یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کوڑے مارے جائیں اور یہ کیا جائے, جو قانون ہے اس پہ نافذ کیا قصوروار ہے. اب وہ ہارلم ویسے جیسے باقی علاقے ہیں ویسے ہی ایک علاقہ ہے. لیکن ہارون اچھا ایک بڑی دلچسپ بات, جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہے جو نو مسلم ہے وہاں جرائم کم ہوتے تھے, وہاں اس طرح کی زیادتیاں کم ہوتی تھیں, جرائم بھی کم ہوتے تھے. تو مطلب وہ امریکی وہ میں آپ کی توجہ نا ادھر رانی پور کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑے ذمہ دار کے گھر ایک 10 سالہ بچی وہ فوت ہو گئی, اور اس کو انہوں نے 50,000 روپے گھر والوں کو دیے کہ لے جاؤ, اور انہوں نے جا کے دفن کر دیا. اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات. اور اندرون بلوچستان ویسے مین ٹو مین ویری کرتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ ڈیرے جو ہیں نا اور جو سردار ہیں یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے, جانور سمجھتے ہیں. جانور بھی شاید نہیں سمجھتے, ان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنے جانوروں سے بھی زیادہ پیار. تو وہ اپنا مجھے جنرل ضیاء نے بتایا, واجد ضیاء صاحب نے, کور کمانڈر جو تھے کوئٹہ کے بہت پہلے 12-13 سال پہلے, کہ ہم نے ایک آدمی پکڑا, اس پہ شبہ تھا, تو اس کو لایا گیا. تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی شلوار خستہ ہو کر پھٹ گئی تھی, یعنی وہ اتنے عرصے سے اس نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاس سوئی اور دھاگا نہیں تھا کہ اس کو سی لے. تو وہ اس نے کانٹوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا تھا. اس سے بعد کہ وہ سادہ سے چرواہا تھا, سادہ سا آدمی, تو اس نے ایک فقرہ کہا, کہنے لگے بڑا مجھے نا بھول نہیں سکتا. اس نے کہا تم بھی ظالم ہو اور سردار بھی ظالم ہے. وہ بیچارہ پھر وہ بالکل بے گناہ تھا. اچھا اب آپ اگر 100 قصوروار چھوٹ جائیں, تو چھوٹنا تو نہیں چاہیے کوئی قصوروار, تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دی جائے. یہی غلطی کی جاتی ہے. یہ توازن چاہیے, اس میں بڑی احتیاط چاہیے. اب احتیاط جو ہے یہ ادارے ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتے, لیکن اس کا کوئی تہیہ تو کرے. وہ تہیہ نظر ہی نہیں آتا کہیں. اب عدالتیں بہتر کرنی ہے, پولیس بہتر کرنی ہے, انٹیلیجنس بہتر کرنی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر. اللہ کے رسول نے کیا کیا, 4,000 آدمی لگ بھگ ان کی تربیت فرمائی. ٹھیک ہے, سیدہ فاطمہ تشریف لے گئیں کہ خادم کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو اہل صفحہ کے لیے بھی کچھ نہیں. یعنی اہل صفحہ زیادہ اہم ہے اس صاحبزادی سے جن کا اس قدر اکرام آپ کو تھا. کھڑے ہو جاتے تھے انہیں دیکھ کے, اور ظاہر ہے وہ ان کا مقام ایسا تھا, یعنی علاوہ اس کے کہ آپ کی صاحبزادی تھیں, ویسے بھی یعنی ان کا مرتبہ ایسا. تو عرب کہتے تھے ام سندھ کے فیوڈلز کو یہ فیوڈلز کو جب تک آپ دیکھیں سزا تو طاقتور کو دی جائے گی, آپ کا فرمان پر ان کی تو حکومت ہے, ان کے ماتحت ہے ایڈمنسٹریشن. جب ان کو حوالے آپ کر دیں گے, آپ نے سندھ کو بڈیروں کے حوالے کر رکھا ہے, بلوچستان کو سرداروں کے حوالے کر رکھا ہے. اب آپ ہماری قوم کا عجیب مزاج ہے, ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حکمران ہے اس وقت یہ ہے بڑا خبیث. کوئی بھی حالانکہ پورا سسٹم, حالانکہ وہ پورا سسٹم خراب ہے, انداز فکر خراب ہے, غیر صحت مندانہ ہے. یہ صوفیہ کے سے پاس لوگ کیوں مسلمان ہو جاتے تھے؟ محبت سے, ان کی سلوک سے, ان کے حسن سلوک سے. اقبال نے کہا ہے کہ خود احتسابی اہم ہے قوموں کے لیے فرد کی طرح,
فرد کے لیے بھی اہم ہے اور اس کے لیے بھی. وہ ان کا شعر ہے کہ دستے قضا میں صورت شمشیر ہے وہ قوم، ہوں، کرتی ہے ہر زماں اپنے عمل کا جو حساب، ہمیں بھی کرنا خود چاہیے. احتساب بھی چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک معروف ہستی ہیں محترمہ مسرت مصباح، جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ چلاتی ہیں. وہ خواتین جن کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، یہ ان کی بحالی کے لیے ان کی خدمت کرتی ہیں. بہت مشہور ہیں، بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. جو ہماری نئی نسل ہے اور ہمارے لوگ ہیں، ان کو ایسی شخصیات سے ہم ملاتے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی موٹیویشن ہو اور وہ اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال سکیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں. آپ بتائیے کہ یہ آپ نے اپنی تنظیم کب سے بنائی ہے، آپ لوگ اب تک کیا کیا اچیو کر چکے ہیں، اور جو بھی آپ اس اپنی تنظیم کے سسٹم بارے میں کیا ہے؟ بتائیں، اور کس طرح آپ اپنے جو یہ اخراجات ہوتے ہیں وہ مینیج کر رہی ہیں. پلیز آپ جی اپنے تنظیم کے بارے میں خود ہی تفصیل سے بتائیے. بہت شکریہ جی. میں 2003 سے تیزاب گردی یا مٹی کے تیل سے جلا کے جو بچیاں یا بچے یا کچھ مرد حضرات بھی ان کی بحالی کا کام کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تقریباً 20 سال ہو گئے. ہم، ان 20 سالوں میں میرے پاس جو رجسٹرڈ کیسز ہیں وہ 850-55 سے زیادہ ہی ہیں. تو ہم، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں پہ اگر جلی ہے کسی بھی شہر میں پاکستان کے اور ہم تک خبر پہنچتی ہے تو ہم ان کو جا کے رجسٹر کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جب ہاسپٹل میں جاتی ہیں، کیونکہ یہ میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں، تو جب پولیس اور جو فرسٹ ایڈ ان کو مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم ان کا مکمل علاج جو ہے وہ مفت کرتے ہیں، ہم، اور کسی بہتر میڈیکل فیسلٹی میں بھی بعض دفعہ لا کے کرتے ہیں. ہم، علاج کے دوران جب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کی بینائی باقی ہے، یا ہم، ہاتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھل گئے، یا انگلیاں جو ہیں، پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانے لگتے ہیں ہم، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، ہم. مضبوط ہو سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں، نہ صرف اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ معاشرے کا بھی ایک فعال جو ہے وہ اب سٹیزن تک بن کتنی سکیں. خواتین اس کو کے آپ نے علاوہ اس طرح اب تک ٹریٹ کامیابی سے کر چکے ہیں آپ کے ادارے سے لوگ؟ کوئی تعداد؟ ان کو ان ان کی جی تعداد تو 850 سے زیادہ ہے، لیکن جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. وہ اچھا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کہ کوئی بچی جو جلائی گئی تھی وہ اس سے پہلے جس شکل کی تھی وہ اس کی شکل جو ہے وہ ویسے ہی ہو جائے. سو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں ہی بیچاریاں بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہیں کہ کم از کم اب وہ کام کرنے کے لائق ہیں، یا ان کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہیں، یا ان کی جو گردن جڑی ہوئی تھی اب وہ گردن گھوم سکتی ہے. اوکے. سو ہزاروں میں کہتی ہوں کہ ہمارے ان کے آپریشنز ہوتے رہتے ہیں. ایک لڑکی کے 1000 نہیں ہوتے، ایک لڑکی کے تقریباً 50 55 60 اس طرح ہوتے ہیں، جسٹ ٹو میک ہر لک بیٹر. یعنی کہ اگر آپ کسی 40 آپریشن کی ہوئی بچی کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا تیزاب گردی جو ہے یا مٹی کے تیل سے جلائے جانے کے جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں وہ ایک ایسا زخم چھوڑ جاتے ہیں اور ایک ایسا سکار چھوڑ جاتے ہیں جو ختم نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ دیکھیے کہ اس تو پہ پھر اس کافی کے عرصے بعد سے شور مچ رہا ہے. بہت عرصے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس ایشو کو اٹھا رہی ہیں اور اس پہ لیجسلیشن بھی میرے خیال میں ہوئی ہے. جی آپ کے خیال میں اوور دا ایئرز واقعات میں بالکل. کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، یا کیا رجحان ہے؟ دیکھیے قوانین بننے سے تو کبھی بھی جرم ختم نہیں ہوتا، اس کے لاگو کرنے سے ہوتا ہے. ہوں، تو یہ اچھی بات ہے کہ قوانین میں ترمیمات بھی ہوئی ہیں، رپورٹنگ زیادہ ہونے لگ گئی ہے، جو اچھا. کہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پہلے تو یہ بیچاری رپورٹ بھی نہیں کرتی تھیں، کچھ گھر والے کرنے نہیں دیتے تھے، کچھ جو واقعات کی وجہ سے وہ شرم مانے آتی تھی وغیرہ وغیرہ. مگر اب یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کم ہو گئے واقعات. واقعات ویسے ہی چل رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے 67 بچیوں کو رجسٹرڈ کیا تھا. اس میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم ان بچیوں کو بھی رجسٹر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی تنظیم سے ان کی
ٹریٹمنٹ کراتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں حادثاتی طور پہ وہ جل گئی ہیں. اچھا جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی بات بتاتی ہیں تو وہ حادثہ نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے لیکن کہ اس سے کتنا پرسنٹ آدمی جلا ہوا ہو تو اس کا علاج ممکن ہے؟ مطلب اگر باڈی 50% یا 70% جلی ہوئی ہو تو کیا علاج ممکن ہے؟ یا آپ کو صحیح معلوم ہوگا کہ اگر اتنی حد تک جسم جلا ہو تو پھر بحال ہو سکتا ہے؟ جی اگر 40-50% جلتا ہے تو علاج کا جو رزلٹ ہے وہ بہتر آ جاتا ہے. اچھا کہیں زیادہ بھی جلی ہوئی ہوتی ہیں اور سچ بات یہ ہے کہ بہت سی بچیاں جو ہیں وہ بچ بھی نہیں پاتی ہیں. اوہ ویری سیڈ. مطلب اگر اس میں پلاسٹک سرجن سے بھی مدد لیتے ہیں؟ ہارون صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پہلے ان کی سرجنز جو پلاسٹک سرجن سے بھی آپ لوگ پلاسٹک سرجنز بھی کام کرتے ہیں. جی پلاسٹک سرجنز بھی کام کرتے ہیں. جنرل سرجریز بھی ان کی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ وہ سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی ہیں. تو جہاں ایسا ہوا کہ اگر کوئی چہرے کا کوئی ایسا ایریا ہے جو کہ خالی ہلکے سے سرجن کی ہاتھ لگنے سے بہتر ہو جاتا ہے تو وہ پلاسٹک سرجری کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن جہاں پہ آرگنز کو ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کان اور ناک یا ناک ختم ہو گئی بالکل، تو اس کو پھر جو لگاتے ہیں پھر وہ سرجری ہوتی ہے جو کہ ہمارے بہت ماہر سرجنز ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی دی جائے. اور اس آگاہی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایوارڈ دے دیا جائے یا تقریبات میں بلا کے میں اس کے بارے میں بات چیت کر لوں، بلکہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سہولیات میسر نہیں ہیں اور ان بچیوں کو ہاسپٹل تک لانا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر والوں میں بھی سے تو کوئی ایک نہ ایک ہوگا نا، تو یہ تمام اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سو آن این ایوریج ایک بچی کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ 75,000 80,000 کا پڑتا ہے صرف ایک، اور اگر اس کی 40 سرجریز ہوتی ہیں تو کتنی ہوتی ہیں. تو لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے. پورا سال ہی دے سکتے ہیں نا مدد، تو آپ صدقے سے بھی دے سکتے ہیں، خیرات سے بھی دے سکتے ہیں، اور وہ کون سی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. اور آپ کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں ڈونرز کو کہ شفافیت سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہماری آڈٹس ہوتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل. ہماری رپورٹس جو ہیں وہ ایئرلی جو ہے وہ اس میں دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو دینے کے بعد آ کر ملنا چاہتا ہے مجھے بغیر بتائے ہوئے آئیں، ان کے گھر جائیں، ان سے ملیں، ہاسپٹل جا کے ملیں، وہ تو سب سے اچھا آپ کو طریقہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگ دفتر کہاں پہ ہے آپ کا؟ یہ بس لاہور میں پورے پاکستان میں ہم نہیں پورے پاکستان ہیڈ میں آفس ہم کہاں نے ہے؟ جہاں ڈیپلیکس کی جی لاہور میں. بہت شکریہ آپ کا محترمہ مسرت مصباح. ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ اور بات چیت کرتے. آپ ہی اچھا کام کر رہے ہیں ہارون صاحب. یہ جو مظلوم عورتیں ہیں ان کی اتنی مدد کرنا ہم سب کو اس میں یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ بھئی رمضان المبارک کا انتظار نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی نہیں ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ منیمم پہ ہے، اس سے زیادہ دینا چاہیے. یہ نہیں، وہ تو حکم ہے کہ بھائی آپ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور یہ تو سب سے اہم اخراجات میں سے ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.